الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 12ویں سپارے کے 3 پاء اور 13ویں سپارے کے 2 پاء پڑھے۔ تو اس منزل میں سورۃ یوسف زیادہ آتی ہے، اس کے بعد سورۃ رعد شروع ہوتی ہے۔ تو سورۃ یوسف وہ واحد صورت ہے کہ جو ہے نبی کے نام سے، اور بھی صورتیں ہیں، سورۃ یونس ہے، سورۃ ہود ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، لیکن یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک پوری صورت میں ایک ہی قصہ بیان کیا جا رہا ہے یوسف کا۔ باقی جو صورتیں ہیں، سورۃ یونس ہے، سورۃ ہود ہو گئی، باقی انبیاء کے نام سے صورتیں ہیں، تو ان میں اس طرح نہیں ہوتا کہ اسی نبی کی ہی مکمل ساری بات کی جائے۔ 1-2 رکوع میں اس نبی کی بات ہوتی ہے، اس کی قصے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن مکمل صورت کوئی بھی کسی نبی کے بارے میں اس طرح نہیں اتری۔ لیکن یہ وہ صورت ہے جس میں اول سے لے کر آخر تک حضرت یوسف کا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس صورت کو اول سے لے کر آخر تک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت بڑی حکمتیں ہیں اس واقعے میں، اس صورت میں۔ حضرت یوسف کے سارا قصہ جو ہے اللہ نے مکمل بیان کیا، ایک ایک تفصیل بیان کی، اور شروع سے لے کر آخر تک بڑے اس میں انتہائی اچھے سبق ہیں اور اچھے حکمت والی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ کہ اگر صبر آپ نے دیکھنا ہو تو کس طرح سے یعقوب نے صبر کیا حضرت یوسف پر، اسی طرح اگر آپ نے اللہ کی تقدیر اور اللہ کی حکمت کو دیکھنا ہو تو اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ایک بچہ حضرت یوسف کی صورت میں جو ایک کنویں میں گرتا ہے، اور کنویں سے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر جیل میں بھیجتا ہے، اور جیل سے پھر وہ اس پوری جو اس ٹائم مصر ہوتا ہے اس کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی تقدیر دیکھیں کہ ایک بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے اسے مختلف پروسیس سے گزار کر وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو الزام آپ پر لگے ہوں وہ سچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی حکمتوں سے ایسی تدبیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ آپ کا دامن اس الزام سے، اس داغ سے، اس دھبے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں 93 نمبر آیت ہے جو عقیدے کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس صورت کی آیت 93 ہے سورۃ یوسف کی، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے اور بھائی ان سے مل گئے، ملاقات ہو گئی، تعارف ہو گیا، دوبارہ پتہ لگ گیا کہ یوسف ہیں اور یہ ان کے بھائی ہیں، اب سارا جب یہ ملاقات ہو گئی تو اب حضرت یوسف نے کہا کہ اب بھائیوں سے کہا کہ تم گھر جاؤ، اور گھر جا کر جو ان کے والد تھے حضرت یعقوب کہ جن کی رو رو کر بینائی چلی گئی تھی، بصارت چلی گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم گھر جاؤ اور گھر والوں کو، سب کو، حضرت یعقوب کو بھی لے کر میرے پاس مصر میں آؤ۔ اب جب بھیجا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا، ایک بات آپ نے کہی، اذهبوا بقمیصی، جسے اللہ تعالیٰ نے آیت بنا کر قرآن میں رکھ دیا ہمیشہ کے لیے، تاکہ جو بھی اس بات کا منکر آئے کہ اولیاء کی، انبیاء کی جو تبرکات ہوتی ہیں ان میں کوئی برکات نہیں ہوتی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو جو بھی اس کا منکر آئے، اللہ نے اس آیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ یہ آیت اس کے سامنے ہمیشہ موجود ہو کہ حضرت یوسف نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ یہ میرا کرتا، یہ میری قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میری جو قمیص جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، تو اب کرنا کیا ہے لے کر؟ آپ نے کہا اسے لے کر جاؤ، اور حضرت یعقوب جو ان کے والد تھے آپ نے کہا کہ ان پر وہ قمیص ڈالو تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یأتی بصیرا، آپ نے فرمایا کہ جو ان کی بصارت چلی گئی ہے اس قمیص کی برکت سے کیا ہوگا کہ وہ بصارت لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ تو اس صورت میں اللہ نے بتا دیا کہ انبیاء کی جو استعمال کردہ چیزیں ہیں، چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہیں، چاہے کسی بھی صورت میں ہیں، ان میں برکات ہوتی ہیں، ان میں امت کے لیے اللہ تعالیٰ برکات رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جو اولیاء کے تبرکات ہوتے ہیں، جو اولیاء کی استعمال کردہ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح برکات جو ہے وہ مخفی رکھتا ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ یہاں پر حضرت یوسف نے کہہ دیا اور وہ چلے گئے، بات ختم ہو گئی، اللہ نے دوبارہ اس بات کو 2-3 آیتوں کے بعد دوبارہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ فلما جاء البشیر، کہ جب وہ خوشی دینے والا بندہ آ گیا، جب وہ قمیص لے کر آ گیا، تو جب وہ قمیص حضرت یعقوب پر ڈالی گئی، ان کی آنکھوں سے لگائی گئی، فرتد بصیرا، آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہو گئے کہ بصارت والے ہو گئے، ان کی جو بینائی ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ لوٹ کر آ گئی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ حضرت یوسف کی قمیص کی برکت کی وجہ سے۔
آیت نمبر 101 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں تب بھی اپنی محفلوں کو ایسا بنائیں کہ ہم صالحین کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہماری محفلیں ہماری پہچان ہوتی ہیں، ہماری محفلیں ہماری تربیت کرتی ہیں، ہمارے جو مزاج بنتے ہیں وہ ہمارے دوستوں سے مل کر بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر، اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ دنیا میں ہیں تب بھی آپ اپنی محفل کو نیک رکھیں، صالحین کی محفل رکھیں، اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا صالحین میں خاتمہ کرے، نیک لوگوں میں خاتمہ کرے، کہ ان کی برکت سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت یوسف وقت کے نبی تھے، دعا وہ مانگ رہے ہیں ایک جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی، 101 نمبر آیت ہے۔ حضرت یوسف دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے بادشاہی دی، تو نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن ایک دعا آپ نے یہاں مانگی، آپ نے فرمایا توفنی مسلمین، کہ مسلمان والے حقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے مسلمان کی صورت میں موت دینا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں میرا حشر فرمانا، صالحین میں میرا اٹھنا قیامت کے دن صالحین میں ہو۔ اب یہ وقت کا نبی جو ہے یہ صحبت مانگ رہا ہے کس کی؟ صلحاء کی، جو نیک لوگ ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ آپ زندہ ہیں تب بھی اپنی صحبت کو نیک کریں، اور اگر مرتے ہیں آپ تب بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صالحین میں آپ کا خاتمہ فرمائے۔ اسی صحبت کے لحاظ سے ایک اور آیت کریمہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے فرمایا کہ جب آپ لوگ بیٹھتے اٹھتے ہو نا، محبتیں رکھتے ہو لوگوں کے ساتھ معاشرے میں، اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو کہ تم ظالموں کے ساتھ محبتیں رکھو، ظالموں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ محبتیں نہ رکھو، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا۔ اگر ایسا کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو کیا ہوگا کہ تم آگ میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہ بیان کر دیا کہ ہر بندہ جو بھی حضور کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ جب اٹھنا بیٹھنا اپنا اس دنیا میں بنائے تو اس بات کو دیکھے کہ کس کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ جس کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھے گا اس کی اثرات بھی اس کے اندر ہوں گے، اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کا اثر اس کی قبر اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے کلمات بھی ادا ہو جاتے ہیں جو انتہائی ناشکر کلمات ہوتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب پر اتنی بڑی آزمائش آئی کہ حضرت یوسف ان سے جدا ہوئے بچپن میں، اس کے بعد ایک اور بیٹا بنیامین ان سے جدا ہو گئے، اب یہ دو بیٹے جدا ہیں، حضرت یوسف کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے حضرت یعقوب کا۔ تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ مصیبتیں آزمائشیں جو بھی آئیں، کرنا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت یوسف کو تلاش کرو، ان کے بھائی کو تلاش کرو، اور آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی جتنی بڑی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ایک بہت ہی پیاری چیز ہے جو اللہ نے کہا کہ تم وہ اختیار کرو، بہت سی برکات ہوں گی، تمہارا مال بھی بڑھے گا، تم مختلف عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ استغفار ہے، وہ مغفرت طلب کرنا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، اس صورت میں بھی آیت ہے سورۃ ہود میں 52 نمبر، اللہ فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم استغفار کرو اور توبہ کرو۔ جب استغفار کرو گے، مغفرت طلب کرو گے اور توبہ کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ یرسل السماء، کہ آسمان سے بارش برسے گی، مدرارا، متواتر لگاتار بہت بارش برسے گی۔ باوقت بارشیں نہیں ہوتی، ہمارے فصلیں خراب ہوتی ہیں، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرتا ہے اور قوموں کی قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورۃ ہود میں 117 نمبر آیت ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا کہ جس میں مصلح لوگ موجود ہوں۔ وہ قوم کبھی بھی ہلاکتوں کا شکار نہیں ہوتی جس میں نیک لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، آپ کو یاد رکھ لیں، بعض وقت بجلیاں جب گرتی ہیں لوگ مر بھی جاتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ آیت کریمہ ہے چھوٹی سی، پوری آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے۔
اسے یاد کریں. کہتے ہیں کہ جب بجلی کڑکدار ہو، بہت سخت ہو، تو یہ آیت پڑھی جائے تو آپ اس کے جو نقصان ہے اس سے بچ سکتے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ کہ جو بجلیاں ہیں کڑکتی ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کو یاد کر لیں. وَيُسَبِّحُ صرف آیت کا یہی حصہ، مکمل آیت نہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اس آیت کو اگر یاد کر لیا جائے تو جتنا بجلی کڑکے کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے نقصان سے محفوظ رہیں گے. اسی صورت ہود میں ایک اور بڑا پیارا سا قاعدہ قانون بیان کیا. اللہ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات کہ تم سے گناہ ہوتے ہیں. گناہ ہر بندہ کر بیٹھتا ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حسنات کرو، کہ جب نیکیاں کرو گے، نیکیاں کرنے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اس کا فہم عطا فرمائے. آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. دیکھیں قرآن پڑھتا ہر کوئی ہے، بچپن سے لے کر آخر تک، آخری وقت تک ہم رٹا لگاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہ پیاری کتاب اللہ نے نازل جو کی ہے نا، یہ اس لیے نازل کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے ترجمے کو جانیں. جب ترجمہ آتا ہوگا قرآن کے مفاہیم کو، ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا پیارا خدا ہم سے کہہ کیا رہا ہے، کون سی بات ہمیں کہی جا رہی ہے، کون سا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. تو قرآن پڑھنے کا مزہ تب ہے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم 10 منٹ 12 منٹ نکالتے ہیں اور قرآن کا کچھ نہ کچھ فہم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے صدقے ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم اجعلنا